اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے یہود و نصارہ کفار کی، وہ مسلمانوں کے شعائر کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ان کی اذانوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو جواب دیا۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی بے ادبی گستاخی کا جواب دیا۔ آج اللہ رب العزت یہود و نصارہ کو دعوت ایمان دے رہے ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تسلی دیں گے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا اور اللہ سے ڈریں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ تو ہم مٹا دیں گے ان سے سیئاتہم ان کے گناہ، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور البتہ ہم داخل کریں گے ان کو جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اگر میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو یہود و نصارہ کفار کے لیے یہ نعمتیں اور انعامات ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر، پہلی امتوں کے اندر جو پیغمبر آیا کرتے تھے ان کے خاص وقت ہوتے تھے، خاص قومیں ہوتی تھی۔ ایک پیغمبر جاتا تو دوسرا آتا، کبھی یوں بھی ہوتا کہ ایک بستی کے اندر دو پیغمبر ہوا کرتے تھے، اور کہیں ایسا بھی تھا کہ ایک شہر کے اندر 43 پیغمبر بھی آئے۔ لیکن اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبوت عطا فرمائی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، دائمی ہے۔ حضور کی یہ نبوت تمام انسانوں کے لیے، تمام جنات کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الاسود والاحمر، مجھے کالے کے لیے، سرخ کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، وإلی الجن والانس، مجھے جنات کا بھی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے انسانوں کا بھی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسری جگہ پہ سورۃ فرقان کے اندر اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین، ہم نے اس پیغمبر کو جہان والوں کے لیے نذیرہ، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے قل یا ایھا الناس، میرے پاک پیغمبر لوگوں کے درمیان میں اعلان کیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم سب کی طرف بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دائمی نبوت عطا فرمائی اور فرمایا یہود و نصارہ اگر میرے پیغمبر کے اوپر ایمان لاؤ گے اور واتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہو گے، بدلے میں ہم لکفرنا عنہم، ہم مٹا دیں گے تم سے سیئاتہم، تمہارے گناہ۔ قانون ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے کسی بندے نے
بے حد درجے کے گناہ کیے ہیں جی، چاہے صغیرہ کیے ہیں، چاہے کبیرہ کیے ہیں، چاہے شرک کیا ہے، چاہے کچھ بھی کیا ہے جی، لیکن اسلام لے آتا ہے تو یہ اسلام، یہ ایمان اس بندے کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ یہاں تک بس اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے فرمایا پھر ایمان لائیں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ولا ادخلناہم جنات النعیم، ہم ان کو جنت کے اندر نعمتوں والے باغات کے اندر داخل بھی کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ یہود و نصارہ قائم کرتے ہیں تورات کو، انجیل کو، تورات کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کو مان کر حضور پر ایمان لے آتے ہیں، انجیل کے اندر جو حضور کی صفات ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اگر ان کو مان کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، فرمایا وما انزل الیہم من ربہم، اور وہ تمام صحیفے، وہ تمام چیزیں جو اللہ نے ان کی طرف اتاری ہیں ان کی رہنمائی کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، دنیا کے اندر ہم یہ کریں گے، ہم ان کو ایسے انعامات دیں گے کہ وہ اپنے اوپر سے کھائیں گے۔ باغات ہو گئے جی، پھل ہوں گے، بندہ درختوں کے نیچے کھڑا ہو تو پھل اوپر ہوتے ہیں جی۔ پھر فرمایا وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پھر بس نہیں کریں گے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پاؤں کے نیچے سے کھائیں گے، زمینوں کے اندر فصلیں بے تحاشا بے شمار ہوں گی جی۔ فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، لیکن ان کافروں سے گلہ شکوہ کرنا بھی بڑا عجیب ہے جی۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے کچھ جو کفار ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، درمیانی چال چلنے والے ہیں جی، جو اچھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئی، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے لوگ اسلام لائے، اور کچھ حضور کے بعد اسلام لائے، کچھ آج کل بھی لا رہے ہیں جی۔ فرمایا ان کفار کے اندر بھی کچھ درمیانے قسم کے لوگ ہیں جی، منصف مزاج لوگ ہیں، جن کو پتہ ہے یہ دین محمدی سچا دین ہے، یہ پیغمبر سچا پیغمبر ہے، اس پیغمبر کی صفات ہماری کتاب کے اندر آئی ہیں، تو اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو بہت برے کام کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ یعرفون ابناءہم، کہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ بندہ اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹے کے نسب کے اندر بندے کو شک نہیں ہوتا۔ 20-30 بچے کھڑے ہوں تو بندہ اپنے بچے کو پہچانتا ہے، تو بندے کو اپنے بیٹا پہچاننے کے اندر مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن حضور کو پہچاننے کے اندر کوئی مشکلات نہیں۔ لیکن ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتا ہے، صحابہ کو تسلی دیتا ہے، میرے پاک پیغمبر یہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ پریشان مت ہوں، آپ غمگین مت ہوں، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پاک پیغمبر جو میری طرف سے احکامات تجھے پہنچتے ہیں، جو میری طرف سے تمہیں وحی پہنچتی ہے، یہ لوگوں کے درمیان میں پھیلا، لیکن اپنی اس تبلیغ کے اندر کوتاہی مت کر، سستی مت کر۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، پس اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، تبلیغ نہ کی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو بیان فرمایا، ہر حقوق کو بیان فرمایا، اور اپنے سے ماتحتوں کے حقوق کو بیان فرمایا، اوپر والوں کے حقوق کا بیان فرمایا، عورتوں کا خاص کر کے حقوق بیان فرمائے جی۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الا، اوہ لوگو سنو، حل بلغت، کیا میں نے یہ دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچایا تو آپ نے ہے، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، یہ میرے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خوشی خوشی میں آئے تو اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جب آپ دین پہنچاؤ گے، لوگوں کو غیروں سے توڑ کر میرے ساتھ جوڑو گے، لوگوں کو دین حنیف بتاؤ گے، تو پھر آپ کے دشمن بھی بنیں گے، آپ کے خلاف بھی پروپیگنڈے ہوں گے۔ تو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، تو لوگوں کی پرواہ مت کر،
لوگ تجھے تانا زنی کریں گے، لوگ تیری دشمنی پہ تل آئیں گے، تو پریشان مت ہو، تو ان کی پرواہ مت کر، میں تجھے ان لوگوں سے بچاؤں گا جی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پیرا دیا کرتے تھے۔ حضور سفر میں ہوں تب صحابہ پیرا دیا کرتے تھے، حضر میں ہوں تو تب وہ صحابہ پیرا دیا کرتے تھے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات ہوتے، گھر ہوتے، تو اس کے ارد گرد صحابہ پیرا دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پیرا دے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو کہا، سعد اب تم جاؤ آرام کرو، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ تو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میرا پاک پیغمبر تجھے تیرا رب لوگوں سے بچائے گا جی، تو لوگوں کی طرف مت دیکھنا، اپنا کام کرتا جا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر اللہ چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے قانون بنایا ہے فمن شاء فلیؤمن فلیکفر، جو چاہے تو ایمان لے آئے، جو چاہے تو کفر اختیار کرے۔ اب یہ بندے کے پاس اپنا اختیار ہے، اللہ نے عقل دی ہے، بندے کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے کہ کس کام کے اندر میری بہتری ہے، کس کام کے اندر میری بہتری نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو، اور اگر انا بے شک اہل الکتاب اہل کتاب آمنوا ایمان لے آئے، واتقوا اور اللہ سے ڈریں، لکفرنا عنہم سیئاتہم البتہ ہم مٹا دیں گے ان سے ان کے گناہ، ولادخلناہم اور البتہ ہم داخل کریں گے ان کو جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں، ولو انہم اور اگر انہم بے شک وہ اقاموا التوراۃ تورات کے اوپر عمل کریں، والانجیل اور انجیل کے اوپر عمل کریں جو کچھ تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، وما انزل الیہم اور اس چیز کے اوپر عمل کریں جو ان کی طرف اتاری گئی ان کے پیغمبروں کی وساطت سے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا تو البتہ وہ کھائیں گے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدہ ان میں سے ایک گروہ مقتصدہ درمیانی چال چلنے والا ہے، وکثیر اور اس گروہ کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں، ساء ما یعملون وہ جو کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول اے میرا پاک پیغمبر، بلغ پہنچا ما وہ چیز، انزل الیک جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ بالفرض اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، واللہ یعصمک من الناس اور اللہ آپ کو بچائے گا من الناس لوگوں سے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔